جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں دن میں رات میں، چھپا کر یا دکھا کر، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ قیامت تک اس آیت کریمہ کا مصداق آنے والی حضور کی امت کے وہ افراد ہیں جو اپنے رزق حلال سے راہ خدا میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ رب کا ان کے ساتھ وعدہ ہے جو اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنی دنیا کی شہرت کے لیے نہیں، عہدہ و منصب کے لیے نہیں، ناموری کے لیے نہیں، فقط رب کی رضا کے لیے کہ میرا پیدا کرنے والا رب مجھ سے اس انداز میں بھی خوش ہوتا ہے، تو وہ بندہ جب مال خرچ کرتا ہے تو وہ اس آیت کے مصداق میں وہ اس مقام کا حقدار بن جاتا ہے جس کا اعلان رب نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے حضور کے غلاموں میں سے ابتداء اسلام میں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر راہ خدا میں مال خرچ کیا اور ایسا انداز اپنایا، ایسی قربانی دی جو اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے ساتھ جو محبت کا انداز سیدنا صدیق اکبر نے اپنایا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اب امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ یا دیگر محدثین کرام نے حدیث پاک کو کوٹ فرمایا۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے حبیب نے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں اور آپ نے اظہار خیال فرمایا۔ ذرا سنیں، بڑا دلچسپ بات ہے اور اس میں کئی نکات ہیں، چند ایک میں عرض کروں گا کیونکہ ٹائم بھی مختصر ہے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے دل خوش ہوگا کہ حضور نبی کریم نے کیا پیارا کلام فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث۔ حضور نے فرمایا، صحابہ تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں زیادہ محبوب ہیں۔ ایک فرمایا الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، صحابہ مجھے خوشبو زیادہ پسند ہے، مجھے خوشبو زیادہ پسند ہے، اور مجھے عورتیں بھی زیادہ پسند ہیں، اور نماز میں میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی۔ گویا نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ٹھہری ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کہنے میں تو یہ جملہ مختصر لگتا ہے، جب گہرائی میں اترتے ہیں تو کمال محبت کا پیغام ہے اس میں۔ اللہ کے حبیب نے پہلا جو ارشاد فرمایا، الطیب، مجھے خوشبو پسند ہے۔ لوگوں، میرے پاک نبی کا جسم اطہر اتنا معطر، اتنا منور، اتنا خوشبودار تھا، مشک و عنبر بھی پیچھے رہ جاتے تھے، حضور کے بدن کا پسینہ بڑا خوشبودار تھا۔ اور حضور کا عالم یہ تھا کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی خود بتاتی تھی کہ یہاں سے آقا کا گزر ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام کو جب حضور کی تلاش ہوتی تھی
وہ حضور کی خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، حضور تک پہنچ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، حضور کے بدن سے خوشبو کا عالم یہ تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر ہمارے گھر میں آرام فرما تھے، گرمی کا موسم تھا، بدن سے پسینہ نکل رہا تھا، میری والدہ ام سلیم شیشی لیتی ہے، حضور کے بدن سے پسینہ جمع کرنا شروع کرتی ہے۔ حضور عالم خواب میں تھے، نیند میں تھے، رویا میں تھے، آنکھ کھولی اور فرمایا ام سلیم میرے پسینے کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنی خوشبو میں آپ کے پسینے کو مکس کر دیں گے۔ حضور کے پسینے کو لینے والے گھروں کو لوگ دور سے پہچانتے تھے کہ اس کے گھر میں خاص خوشبو ہے۔ حضور کے صحابہ تو صحابہ، صحابیات بھی حضور کے پسینے سے اتنی محبت فرماتے تھے، وہ اپنے لیے عطر سے بھی بڑھ کر سمجھتے تھے۔ لیکن سنو نبی کے غلاموں، حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں نے وصیت فرمائی، لوگوں میرے مرنے کے بعد دنیا سے جب رخصت ہو رہا ہوں، میرا کفن تیار ہو جائے، کفن کو اسی خوشبو کے ساتھ معطر کرنا جس میں میرے آقا کا پسینہ ہوگا۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی، فرمایا میرے کفن کو وہی خوشبو لگانی ہے جس میں میرے آقا کا پسینہ مکس ہے۔ لوگوں ذرا خیال کرو، ارے جس کے پسینے سے اتنا پیار تھا صحابہ کو، اور ذات مصطفیٰ سے صحابہ کو کتنا پیار ہوا کرتا ہو۔ لوگ کہتے ہیں حضور سے محبت، یار اتنا کرو، ارے حضور کی ذات کا کہتے ہو، حضور کے پسینے کا عالم یہ ہے۔ سنیوں کو ویسے تانا دیتے ہیں کہ جناب یہ سنی حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں، لا بابا یہ ہماری مجبوری ہے، صحابہ نے جو پیار کیا ہے ہم کیوں نہ کریں۔ لیکن ان معترض حضرات کا پسینہ بدبودار ہوتا ہے، جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، اس لیے انہیں سمجھ نہیں آئی کہ میرے پسینے میں اور اللہ کے محبوب کے پسینے میں کتنا تفاوت فرق ہے۔ یارو صحابہ کا عمل تو یہ ہے اپنی خوشبوئیں پسینہ رسول سے بناتے تھے۔ اللہ، جو جسم پر ملتے تھے خوشبو وہ پسینہ رسول ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جان